مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے عیدی سنبھلنا ہے، مجھے عیدی سنبھلنا ہے، مجھے عیدی سنبھلنا ہے، مجھے عیدی سنبھلنا ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا، میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا، میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا، میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا۔ السلام علیکم ویورز، آصف نیوز کے تمام دوستوں کو جمال خان کا سلام قبول ہو۔ ویورز، آج میں جس ٹاپک اور جس شخصیت کے ساتھ بات کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے جس کو ہم سمپل انسان بولتے ہیں، اور ایک عام الفاظ میں انسان ہم اس کو بولتے ہیں جو بڑا انسان کون سا ہوتا ہے۔ آج ہم اگر اس پہ بات کریں تو جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے تو میں اس کو بالکل بلا شک جو ہے بڑے انسان کی جو کیٹیگری ہے اس میں شامل کروں گا، کیونکہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو دکھ سکھ جو ہے وہ بانٹتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، قلب اسلامیہ کے رہنما ظہور ماویہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے مختلف امور پر بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا سوچ کر آپ نے قلب اسلامیہ کی بنیاد رکھی، اور مختلف سوالات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر آصف نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر۔ شکریہ جمال بھائی۔ ظہور بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے کوشچن کروں گا، مطلب آج کل ہم دیکھتے ہیں سب طرف جو ہے بائی بائی کا نہیں ہے، ہر طرف مطلب اپنی اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی بھی اس ٹینشن میں نہیں پڑتا کہ دوسرے کی ٹینشن لے۔ آپ نے قلب اسلامیہ کی بنیاد رکھی کیا سوچ کر، اور اب تک آپ نے اپنی منزل کو پانے کے لیے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا؟ جمال بھائی، قلب اسلامیہ ہم نے بنانے کے لیے ایک دیکھا صورتحال اس وقت کی کہ ہر طرف ایک نفسا نفسی تھی، اور ہم نے اگر بلڈ سے یہ سٹارٹ لیا ہے تو ایسا ہے کہ مطلب یہ شعور ہی نہیں تھا معاشرے کے اندر کہ بھائی بلڈ بھی دینے کی چیز ہے، اور خاص کر کے ہم جس علاقے سے ہم نے یہ سٹارٹ کرا ہے اور پھر ہزارہ ڈویژن تک یہ جب پہنچا ایک چین بنا، تو اس کے ساتھ بہت سارے ایسے شعبے بھی تھے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں تو ہر کوئی اپنے لیے جیتا تھا۔ پھر ہم نے جب یہ ایک اویئرنس، نوجوانوں کی اویئرنس جب آگے بڑھی تو الحمدللہ اس کا نام قلب اسلامیہ بنا، اور پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ایسا علاقہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ غربت کے مارے ہوئے لوگ، وہ اسلام سے دور غیر مذہب بھی ان کو بنایا گیا، یہ بھی پاکستان کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یار مسلمانوں کا کام ہے، غیر مسلم کر رہے ہیں، آگے بڑھیں، اس کو ہم خود ہی کریں۔ تو نوجوان اٹھے اور آج قلب اسلامیہ ایک وجود میں آئی آپ کے سامنے۔ نہیں، مشکلات تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اب تک جو ہے منزل پانے کے لیے آپ کو بہت مشکلات پیش بھی آئی ہوں گی، تو کون کون سی مشکلات تھی جس نے آپ کو ایک قسم کا ڈسٹرب بھی کیا ہوگا کہ بھئی ہم تو ایک قسم کا فلاحی کام کریں، لوگ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کو، آپ کے جو منزل ہے اس سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کس طرح اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو ہم نے اگنور کرنا ہے، ہمارا کام جو ہے لوگوں کی خدمت ہے؟ جمال بھائی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، اگر حق ہو اور حق کے خلاف
سازشیں یا رکاوٹیں اور یہ چیزیں نہ آئیں، دشواریاں نہ آئیں نا، میں اس کو تو حق ہی نہیں کہا کرتا ہوں. ایسا ہی ہے، میرے سارے ساتھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. بھائی اگر ہم بھونکاری کی طرف دیکھیں، آیا ان رکاوٹوں کی طرف دیکھیں یا بھونکنے کی طرف دیکھیں، تو میرا نہیں خیال ہم آگے بڑھ سکیں گے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور شروع میں جب آئے تو لوگوں نے کہا یار یہ سوشل میڈیا پر ایک کام ہو رہا ہے اور یہ تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہ فلانا، اور یہ تصویروں کا کام کرتے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں یہ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں یہ ثواب کے لیے کر ہی نہیں رہا ہوں، میں اگر خون دے رہا ہوں میں یہ ثواب کے لیے کر ہی نہیں رہا ہوں یار، میں تو زندگی بچا رہا ہوں کسی کی، تو پھر کیا جواب بنے گا؟ بھائی میرا معاملہ میرا نیت جو ہے نا یہ دل سے ہوتی ہے، اور میرے نیت کا معاملہ میرے اللہ سے ہے. اور اس میں کون ثواب کے لیے کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور میں انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، میں اور میرے ساتھی. اور دشواریاں آئیں گی، مزید آئیں گی، ہنس کے جی لیں گے انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ظہور بھائی، قلب اسلامیہ بلڈ ڈونیشن کے علاوہ کون کون سے فلاحی کام کرتی ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہے ملکی صورتحال، آپ نے دیکھی ہے کرونا کے حوالے سے ایک مشکل وقت آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں مانسہرہ، اگی، دربان تک الحمدللہ ہر جگہ پہ مشکل کی اس گھڑی میں قلب اسلامیہ اپنے انداز میں لوگوں کو راشن پہنچایا، پھر اب افطاریاں پہنچا رہی ہیں. اور یہی نہیں کہ یہاں پہ پہنچا رہی ہیں، یہی سلسلہ فارن میں بھی چل رہا ہے، یہی سلسلہ مختلف ممالک میں چل رہا ہے. قلب اسلامیہ کے رضاکار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سیاحت کے اندر کام کر رہے ہیں کہ بھائی خوبصورت پاکستان کو دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ باہر سے لوگ آئیں، پاکستان کے لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلیں اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس ہو اس حوالے سے، تاکہ اس سے مقامی سطح پہ روزگار آگے بڑھ سکتے ہیں، مقامی لوگوں کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، پھر پاکستان کا ایک امیج اچھا جا سکتا ہے دنیا کے سامنے. اور یہ ایک مثبت پہلو. پھر اس کے علاوہ غریب لوگ، مستحق لوگ جو ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم. اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے خون کے عطیات، غریب امیر سب کے لیے. اور الحمدللہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم ایک اویئرنیس عام کرتے ہیں، یعنی ایک مثبت پہلوؤں کو عام کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان کیسا ہونا چاہیے. اس طریقے سے دیگر بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں الحمدللہ قلب اسلامیہ کام کر رہی ہے اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. ظہور بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور کرونا وائرس کے بعد زیادہ تر جو غریب ہے مطلب ان کا گزارا جو ہے ایک قسم کا ناممکن ہو گیا ہے. قلب اسلامیہ نے رمضان پیکج یا کرونا وائرس کے بعد کوئی اس طرح کوئی پیکج دیا ہے مطلب قریب دنوں میں؟ ہاں الحمدللہ ہم نے بڑے پیمانے پر ہم دے رہے ہیں. اور آپ یہ سن کر حیران رہیں گے کہ کراچی کے اندر اگر میں بات کروں تو کراچی کے اندر یہ جو 5-7 بڑے ادارے ہیں ان میں ایک قلب اسلامیہ بھی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہ جو 4 اضلاع ہیں، ضلع مانسہرہ ہو گیا، ضلع تورغر ہو گیا، ضلع بٹگرام ہو گیا اور ضلع ایبٹ آباد ہو گیا، اس کے کم از کم 4 لاکھ کے قریب لوگ متاثر تھے، وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، معصور ہو کر رہ گئے تھے کچی بستیوں میں. ان لوگوں کو وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہلے راشن پہنچائے، پھر وہاں پہ ان کو اب افطاریاں پہنچا رہے ہیں. یہ قلب اسلامیہ کے رضاکار کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اگی کے اندر اور مانسہرہ، دربند اور مختلف تناول کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں کر رہے ہیں. اصل چیز یہ کہ وہاں پہ کیمروں کے سامنے بھی کرتے ہیں، طریقہ سے ذرا کیا جاتا ہے. یہاں پہ ذرا یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے لوگ ہیں، ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ظہور بھائی، جب آپ کوئی پیکج دیتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو جو ہے یہ امداد یا اس پیکج میں سے کچھ راشن دینا ہے، تو اس بندے کو آپ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ مطلب حقدار ہے، اس کو ہم نے دینا ہے، اور یہ بندہ جو یہ حقدار نہیں ہے اس کو ہم نے نہیں دینا؟ کیا کرائٹیریا آپ کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال وہ کرا ہے. یقین مانیے آج کے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ پیشہ ور بیکاری جو ان سے نا وہ سامنے آ گئے، ایسے طریقے سے رونا رو کر وہ مانگتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اس سے بڑا مستحق ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ غریب طبقہ، وہ سفید پوش طبقہ جو مانگ ہی نہیں سکتا ہے،
جو جس کو مانگنا آتا ہی نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے کیا کرا, ہر سیکٹر, ہر محلے, ہر گلی کے اندر وہاں تک پہنچے, ان لوگوں کا ریکارڈ لیا کہ یار یہ لوگ تو غریب ہیں, انہوں نے تو کسی سے مانگا ہی کچھ نہیں ہے, جبکہ ان کے گھروں میں تو فاقہ کشیاں چل رہی تھیں, گھروں میں کھجور اور پانیوں سے روزے افطار ہو رہے تھے. تو پھر میرے ساتھیوں نے ان تک, اور بغیر کیمروں کے خفیہ طریقے سے, بلکہ اکثر ایسے گھر ہیں جن کے مردوں کو بھی پتہ نہیں چلا ہے, میرے ساتھیوں نے وہاں پہ راشن پہنچایا. اور یہی طریقہ کار تھا کہ بھائی اس طریقے سے اپنے ساتھیوں سے, پھر مختلف ہم سوسائٹیز کے لوگوں, مختلف صحافت کے دوستوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی کون اس علاقے کا ایریا کا مستحق ہے, پھر اس طریقے سے ہم پہنچتے گئے. اچھا ظہور بھائی, جو بندہ ملک سے باہر ہے یا مانسہرہ ایبٹ آباد سے باہر ہے اور وہ سوچتا ہے یا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے قلب اسلامیہ کا ممبر بننا ہے یا میں کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں اس طرح ہے, اس کے لیے نا ہم نے ہمارے واٹس اپ نمبر ہیں, ہمارے فون نمبرز ہیں, ہمارا اپنا پیج چل رہا ہے قلب اسلامیہ کے نام سے. ہم ساتھیوں سے وہاں پہ اپیلیں کرتے ہیں, یا وہاں پہ لوگ اکثر آتے ہیں, اور وہاں پہ آنے والے کو سب سے پہلے اس کا بلڈ گروپ کے حوالے سے آگاہی لی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے, پھر آپ کون سی جگہ پہ بلڈ دے سکتے ہو. پھر اس کے علاوہ جو ڈونرز ہوتے ہیں, جو تعاون کرنے والے ہوتے ہیں, تو ابھی تک تو سچی بات بتاؤں کہ ہم نے چندوں کا کسی کو کہا ہی نہیں. جو کراچی میں کام ہو رہا ہے وہ میں اسپیشل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنی مدد آپ ہو رہا ہے, بغیر چندوں کی ہو رہا ہے. اچھا باقی جو ساتھی مثال کے طور پر تعاون کرنا چاہتا ہے, تعاون بھی ہم اس صورت میں مانگتے ہیں کہ جب آگے کوئی چیز ایسی مستحق نظر آئے, ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ اس میں دینے ہیں, تو پھر ہم مختلف طریقوں سے آواز لگا لیتے ہیں, اسٹیٹس کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, اپنے سوشل میڈیا پہ, اور پھر اس کو پہنچانے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے, وہ عمر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں. باقی ہمارے جو ساتھی ہیں, شعیب معاویہ ہو گئے, بھائی شاد ہو گئے, سہیل بھائی ہو گئے, یا اور اس طریقے سے دیگر کافی سارے ساتھی ہیں, سلیم اللہ بھائی, ان سے رابطہ کر لیتے ہیں, تو اللہ کرتا ہے یہ نظام چل جاتا ہے ایسے ہی. ظہور بھائی, قلب اسلامیہ دن بدن اس کا معیار اور اس کا گراف جو ہے بڑھ رہا ہے, اور دیگر علاقوں میں, مانسہرہ میں, ایبٹ آباد میں, کراچی میں, مطلب قلب اسلامیہ کے سائے تلے لوگوں کو امداد ملتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو مطلب جہاں پہ قلب اسلامیہ اب جو ہے لوگوں کو ڈونیشنز دیتی ہے, مطلب ان کی مدد کرتی ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو میں نے اس شروع سے ہی کہا تھا, جب آپس میں اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچی ہوگی, تو یہ کام اللہ پاک لے کر جائیں گے آگے. حرمین شریفین میں روزانہ کی بنیادوں پر اگر میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا, وہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی تھیں, اور اللہ سے مانگا گیا اس کام کو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنا زیادہ وہ وسیع کر دیا, پھیلا دیا, کہ اب میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں. لوگ خود مجھ سے اریان کہتے ہیں, یار یہ تم نے جارڈن کیسے گئے, فلپائن کیسے گئے, وہاں پہ تمہارے رضاکار کیسے ہیں, مالدیپ میں کیسے تمہارے رضاکار گئے پہنچے وہاں پر, اور کراچی میں تمہارا اتنا بڑا سیٹ بن گیا, اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا کہ اتنا بڑا چین بن گیا. میں نے ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے یہ شروع سے سوچ رکھا ہے انشاءاللہ کہ یہ نوجوان ایک دن انشاءاللہ پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر, انسانیت کے اس درد کو لے کر جائیں گے, کیونکہ اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے اور انسانیت کی فلاح مقصود ہے. ظہور بھائی, قلب اسلامیہ کے ساتھ مخیر حضرات کے علاوہ کون کون سیاسی شخصیات یا معتبر جو لوگ ہیں وہ امداد کرتے ہیں اور آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں؟ بھائی ہمیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم کسی کو نقدی تو لیتے ہی نہیں ہے. آخری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم نقدی نہ لیں, پیسے نقد نہ لیں. ہم نے پچھلے دنوں جیسے حاجی ابرار حسین تنوری صاحب جو سابقہ صوبائی منسٹر بھی تھے, انہوں نے وہ کری, ہمیں پیسے دینے کی کوشش کی, تو ہم نے کہا کہ حاجی صاحب پیسے نہیں لیں گے, ہم راشن دے دیں, تو انہوں نے راشن پہنچایا. اسی طریقے سے ابھی تک تو سچی بات بتاؤں تو حاجی ابرار حسین تنوری صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ کرا ہے, باقی اس کے علاوہ جو ان سے اپنے رضاکار ہیں اپنے آپ کر رہے ہیں. اچھا, عید پیکج کے حوالے سے کوئی تیاری شروع ہے؟ کیونکہ مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کرونا وائرس کے بعد غریب جو ہے مطلب دن بدن پس رہا ہے اور مطلب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو آپ کی طرف سے, آپ کی ٹیم کی طرف سے عید پیکج کے لیے کوئی تیاری ہے کہ نہیں؟
الحمدللہ عید پیکج کے لیے ہم نے ابھی سے ہی تیاریاں کر رکھی ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے نا ساتھیوں سے ایک مہم کری تھی کہ بھئی نئے کپڑے ہوں بچوں کے اور اس لیے۔ میں آپ کا کتنا ارادہ ہے؟ مطلب کتنے لوگوں کو آپ ٹچ کریں گے، مطلب ان کو کپڑے دینے یا باقی راشن دینے کے لیے؟ جمال بھیا ہم نے ریکارڈ لیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ہم ہر گھر تک ہماری نظر ہے، ہماری پہنچ ہے کہ اس گھر کے اندر یہ کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ان کا ریکارڈ ہے، اور جو مستحق لوگ ہوں گے پتہ ہی نہیں چلے گا انشاءاللہ ان کے گھر کپڑوں کا بندوبست انشاءاللہ ان کے کی کر دیا جائے گا۔ اور باقی جو لوگ اس مہم میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ نئے کپڑے بھی لے کر دے سکتے ہیں، بنے بنائے کپڑے بھی لے کر دے سکتے ہیں، اور اپنے یوز استعمال کیے ہوئے بھی، یہ بھی بھائی شرمائے نہیں اس میں۔ جو لوگ اپنے ایک بندے کے پاس 8 10 15 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے 2 3 سوٹ دے سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ کے سوٹ شاید آپ کے لیے اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن آپ کے یہ سوٹ کسی غریب کے لیے بہت ہی اچھے ہوں گے اور نئے کے برابر ہوں گے۔ اچھا ظہور بھائی، قلب اسلامیہ جس طرح میں نے پہلے کہا عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے، آپ مطلب اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں، کسی ٹائم آپ کو یہ فیل ہوا یا تکلیف ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ بھئی بس ابھی مطلب میں قلب اسلامیہ کو خیر آباد کہتا ہوں، یا ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو سکون ملا ہو کہ بھئی یہ میں نے کمپین سٹارٹ کی تھی قلب اسلامیہ کی، میں نے بنیاد رکھی، آج میرا مقصد پورا ہو گیا؟ بہت سی ایسی مائیں کو مرتے دیکھا جو خون نہیں مل رہا تھا ان کو، تو اس حال میں دل بڑا ٹوٹتا تھا۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار بہت سی ایسی مائیں، بہت سے ایسے ماؤں کے بچے، بہت سے ایسے پھول جیسے بچے، اور بہت سے ایسے بزرگ ان کو بلڈ پہنچتا ہے تو ان کی زندگیوں میں رونقیں آتی ہیں، یار یہ کام کرنے کا ہے۔ اور تنقیدیں نہیں دیکھتے ہیں، مشکل راستے نہیں دیکھتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں میرے ہر ساتھی یہ کہتا ہے مشکل میں تو مزہ آتا ہے کام کرنے کا، اور انشاءاللہ یہ کام کرنے کا، اور اس کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے انشاءاللہ اس کام کو۔ ظہور بھائی لاسٹ میں آصف نیوز کے توسط سے ہمارے ویورز کو، عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی پیغام ایک ہی ہے کہ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں، اور یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں جن کو معاشروں کے خیال نہیں ہے۔ جو اپنے لیے جیتے ہیں یا جو کسی کے لیے اپنے سینے میں کسی کا درد نہیں رکھتے، میں ایسے لوگوں کو مردہ کہتا ہوں، مرے ہوئے لوگ ہیں۔ بھائی اٹھیں، آگے آئیں، مسلمانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے لازمی پوچھنا ہے۔ یہ آس پاس کے یہ جو لوگ ہوں گے ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہ جو آس پاس بھوکے سو رہے ہیں، یا آس پاس کے جو ضرورت مند ہیں جن کی زندگیاں، جن کی خوشیاں آپ کے دم سے، ان کے لیے آپ کیا کرو گے؟ تو انشاءاللہ میں یہی کہوں گا آج کا نوجوان اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدمت شیوا ہے مسلمانوں کا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آڈینس کو بھی۔ بہت بہت شکریہ ظہور بھائی، جو کہ رہنما ہے قلب اسلامیہ کے۔ ان سے ہم نے بات کی اور عید پیکج پہ بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کے بعد اور رمضان پیکج بھی انہوں نے بہت مختلف لوگوں کو راشن دیا اور مختلف سامان دیا۔ یہ تو ہمارا ایک اسپیشل پروگرام، میں اس کو اسپیشل سے بھی اسپیشل کہوں گا، کیونکہ ہمارے ساتھ تھے قلب اسلامیہ کے رہنما ظہور معاویہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اسپیشل پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب میں جمال خان اپنے کیمرہ مین وقاص کی طرف سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔